بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پچھلی کلاس میں ہائپوتھسس ٹیسٹنگ کے حوالے سے میں نے ایک ایگزامپل آپ کو سینڈ کی، اور یہ ایگزامپل آپ کی جو دوسری اسائنمنٹ تھی اس کی جو پاسبل ہنٹس تھے اس پہ بیس کرتی تھی، لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا اس کو ڈیٹیلڈ کنسیپچولی ہم اس کو سیکھیں کہ ہائپوتھسس ٹیسٹنگ کی ہمیں کیا ضرورت ہے ریئل لائف میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ہائپوتھسس ٹیسٹنگ، یعنی مفروضے کو ٹیسٹ کرنا، کسی کلیم کو ٹیسٹ کرنا۔ تو ریئل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر فیلڈ میں ہمیں کلیمز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں لوگ، کمپنیز دعوے کرتی ہیں، ڈپارٹمنٹس دعوے کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان کو ایگزیکٹلی جیسے سنا تو اسی طرح سے ہم مان نہیں سکتے، ہم اس کا کوئی سالڈ، کوئی تھینٹک قسم کا، کوئی بیسک قسم کا کوئی ریزننگ ہم چاہیں گے، کوئی لاجک ہم چاہیں گے جس کی بیس پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں۔ تو ہائپوتھسس ٹیسٹنگ بیسیکلی ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیجر ہے جس میں ہم کلیمز کو ٹیسٹ کرتے ہیں فار پاسبل ریجیکشن اور ایکسیپٹنس آن دی بیسس آف سیمپل انفارمیشن۔ تو چونکہ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے اچھی طرح کہ ہائپوتھسس یا کلیم ہمیشہ پاپولیشن کے لیے ہوتا ہے۔ تو پریکٹیکل لائف میں پاپولیشن کو ٹیسٹ کرنا آسان نہیں ہے، تو ہم ہمیشہ سیمپل لیتے ہیں اور سیمپل کی بیس پہ پھر ہم ہائپوتھسس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس آ گئی، میں اس کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہائپوتھسس ٹیسٹنگ از اے اسٹیٹسٹیکل پروسیجر in which we test the claim about population for possible acceptance or rejection on the basis of sample information۔ تو یہ جو ہائپوتھسس ٹیسٹنگ کی فیلڈ ہے، سبجیکٹ ہے، اس کو تقریباً ہر فیلڈ میں اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ تو جیسے میں پہلی اگزامپل لے رہا ہوں میڈیسن سے، میڈیکل اسٹڈی سے، ٹیبلٹ کمپنی کلیمز دیٹ within 7 days the disease will be recovered۔ تو سپوز کوئی کمپنی ہے جو میڈیسن بنا رہی ہے، تو وہ میڈیسن بنانے کے بعد پھر کلیم کرتی ہے کہ ہماری بنائی ہوئی میڈیسن within 7 days ڈیزیز کو ریکور کرے گی۔ اب ڈیفینیٹلی اس ٹیبلٹ کے آنے سے پہلے بھی تو مارکیٹ میں ٹیبلٹس اویلیبل ہیں اس ڈیزیز کے لیے، لیکن جب آئے دن نئی نئی میڈیسنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتی ہیں جو اپنے اندر کچھ بہتر فیچرز رکھتی ہیں، جس کی بیہاف پہ جو پیشنٹس ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، ڈاکٹرز اٹریکٹ کرتے ہیں اور میڈیسن نئی والی سجیسٹ کرتے ہیں اگر اس کے اندر وہ اچھے والے فیچرز ہوں۔ تو اب کمپنی نے کلیم کر دیا کہ ہماری بنائی ہوئی میڈیسن جو ہے وہ زیادہ بہتر طرح سے ڈیزیز کو کور کرتی ہے۔ لائک سمپل ایگزامپل لے لیں، لائک پیراسیٹامول ٹیبلٹ ہے جو ہلکے پھلکے فیور اور پین وغیرہ کے لیے بہتر ہے۔ اب سپوز اس کے پیرالل کوئی نئی ٹیبلٹ آ گئی، تو اب اس نئی ٹیبلٹ کے اندر کچھ اچھے اور زیادہ پازیٹیو فیچرز ہونے چاہیے تاکہ ڈاکٹرز اور پیشنٹس جو ہیں وہ اس نئی ٹیبلٹ کی طرف آئیں۔ تو اب صرف کلیم کر دینا کمپنی کا، میڈیسن کمپنی کا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اس کو اسٹڈی کیا جائے گا کہ ہاں کیا واقعی ایسے۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ایک تو ان ایجوکیٹڈ یا نان اسٹیٹسٹیکل اپروچ یہ ہوگی کہ وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ہم نئی میڈیسن جو کمپنی انٹروڈیوس کروا رہی ہے ہم اس کو ایسے ہی لانچ کر دیں، مارکیٹ میں، بازار میں اس کو لے آئیں، لوگ اس کو پرچیز کریں اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیں۔ تو مے بی اس کے کچھ پازیٹیوز ہوں اور مے بی بہت سارے نیگیٹیوز ہوں۔ تو اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک پراپر پائلٹ سیمپل قسم کی اسٹڈی کی جائے گی جس کی بیہاف پہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی اس طرح سے ہے۔ جیسے 40-50 پیشنٹس کا سیمپل لے لیا سپوز، تو ان لوگوں کو لیبارٹری ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ان کو یہ میڈیسن یوز کروائی گئی۔
پھر اس کے رزلٹس کو دیکھا گیا، کنٹرولڈ قسم کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک اچھے ٹیمپریچر میں انہیں رکھا گیا، ان کی کیئر کی گئی، ان کی ڈائٹ کو بہتر رکھا گیا، اور پھر ان ساری باتوں کے بعد دیکھا گیا کہ کیا واقعی یہ میڈیسن جو ہے وہ پہلے سے ایگزسٹ کرنے والی میڈیسن کی نسبت جلدی ریکوری دے رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو اوکے یا ناٹ اوکے کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ تو یہ ہائپوتھسس ٹیسٹنگ ہے۔ اسی طرح دوسری اگزامپل آپ دیکھیں، ہاؤس کنٹریکٹر کلیمز دیٹ دا ویٹ آف ایچ کنکریٹ سلیٹ ٹائل از 10 kg۔ تو اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں ہم، غور کریں گے ہم، اور پہلے ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں، اگر آپ لوگوں نے اس کو آبزرو کیا ہے، نہیں بھی کیا تو میں اسٹل اس کو تھوڑا ریوائز کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہائپوتھسس ٹیسٹنگ میں ٹوٹل 6 سٹیپس ہوتے ہیں، جس میں پہلا سٹیپ ہے نل ہائپوتھسس، جس کو ہم H0 سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے نل ہائپوتھسس۔ تو اس میں بیسیکلی ہم کسی بھی کمپنی کا کلیم ہم لکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ابھی جو میں نے اگزامپل لی ہے، تو کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ ہماری بنائی ہوئی کنکریٹ سلیٹ کا وزن 10 کلو ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ میو کا سائن، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ پاپولیشن کے لیے، یہ جو سائن ہم یوز کرتے ہیں یہ پاپولیشن ایوریج کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یعنی جو کنکریٹ سلیٹس بنائی کسی کنٹریکٹر نے، تو انہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنائی، اور اس کو ایز اے کلیم وہ سیٹ کریں۔ تو اب ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، تو ٹیسٹ کرتے ہوئے اب ہمیں الٹرنیٹیو اس کا بنانا ہے، اور الٹرنیٹیو ہائپوتھسس جو ہوگا بیسیکلی وہ ہائپوتھسس ہوگا اس حوالے سے کہ کس پوائنٹ پہ ہم اس کمپنی کا کلیم ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے۔ تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اگر کنکریٹ سلیٹ کا وزن 10 کلو سے ڈفر کیا، 10 کلو سے زیادہ ہوا یا کم ہوا، تو ہم اس کلیم کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اور یہاں تھوڑا ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ میں بھی 20 گرام اوپر نیچے اگر ہو بھی جائے تو ہم گزارا کریں گے۔ تو یہ ہم نے بیسیکلی ہائپوتھسس سیٹ کر دیا اپنا۔ اب اس کے لیے ہم آگے سیمپل لیں گے، اور سیمپل لینے کے بعد اپنے رزلٹس کو ویریفائی کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ آئدر وی شوڈ ایکسیپٹ دا کلیم اور ناٹ۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اسی ایگزامپل کو آپ لے لیں، 10 کلو کا کلیم کر رہی ہے کمپنی۔ تو جب ہم نے فار ایگزامپل n جو ہے یہ سیمپل سائز ہے، فار ایگزامپل جو انہوں نے کنکریٹ سلیٹس بنائی، ہم نے اس میں سے 1000 کا سیمپل لے لیا یا 500 کا سیمپل لے لیا۔ اور اب اگر ہم نان اسٹیٹسٹیکل اپروچ کو فالو کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو بڑا آسان ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم 1000 کی بجائے 500 ہم سلیٹس کر لیتے ہیں، 100 کر لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور رینڈملی ہم سیمپل لے لیتے ہیں۔ تو ہم سمپلی کیا کریں گے، ہر کنکریٹ سلیٹ کو اٹھائیں گے، اس کا وزن کریں گے اور اس کا وزن لکھتے جائیں گے۔ فار ایگزامپل میں نے 100 کا سیمپل سیٹ کیا، اس کو سمجھیے گا۔ تو سپوز کریں پہلی کنکریٹ سلیٹ اٹھائی، اس کا وزن 11 kg نکلا، دوسری کا 10.5 نکلا، پھر 9 kg نکلا، پھر 8 kg نکلا سپوز، پھر 10 kg نکلا، پھر 10.5 نکلا۔ اس طرح سے میں 100 سلیٹس کو اٹھا رہا ہوں اور ان کے ویٹ نوٹ کیے جا رہا ہوں۔ تو نوٹ کرتا گیا، اور بعد میں میں نے ان 100 جو کنکریٹ سلیٹس تھی ان کے ویٹ کو میں نے ٹوٹل کیا اور 100 پہ ڈیوائڈ کیا۔ تو فار ایگزامپل میرے پاس جو سیمپل ایوریج نکلی وہ ہے 10.3 kg سپوز، یہ میرے پاس رزلٹ نکلا جو میں نے سیمپل لیا، تو وہاں پہ جو میرے پاس رزلٹ آیا وہ 10.3 kg۔ تو اب ہمیں ڈیسیژن لینا ہے کہ جو کلیم تھا وہ تھا 10 kg، اور جو ہم نے سیمپل لیا تو وہاں پہ نکلا 10.3 kg۔ تو کیا یہ جو ڈفرنس ہے، کیا یہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے، کافی ہے، یا اسٹیٹسٹیکلی نان سگنیفیکنٹ ہے، ناکافی ہے؟ تو اب اس ڈفرنس کو ہم وداؤٹ یوزنگ اسٹیٹسٹکس میں بھی کچھ آپ میں سے اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کو سننے کے بعد کہہ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، یہاں تک ازیوم کر رہے ہوں کہ یہ کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے، تو تقریباً جو کلیم تھا اور جو ایسٹیمیٹڈ ایوریج ویٹ ہے
تو وہ تقریباً کلوز ہی ہیں. سو ہمیں پوری لاٹ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اگر سپوز ہماری یونیورسٹی کی ہم بات کریں، نیو کیمپس کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ فار ایگزامپل ہمیں 1 لاکھ کنکریٹ سلیٹس کی ضرورت ہے، تو ہم اس انفارمیشن کی بیس پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ لیں جی آپ اس طرف آئیں اور لاٹ کو ایکسیپٹ کر لیں. تو اب اس میں یہ جو 0.3 kg کا ڈفرینس ہے، یعنی 300 گرامز کا جو ڈفرینس ہے، تو مے بی اب ایز اے ریسرچر اگر ہم دیکھیں تو یہ 300 گرامز کا ویٹ کیومولیٹ ہوتے ہوتے ایڈ ہوتے ہوتے جب 1 لاکھ سلیٹس ہم پرچیز کر رہے ہیں اور کسی ایک فلور میں یوز ہو رہی ہیں، تو مے بی یہ اوور برڈن ہو جائے اور جو والز دیواریں کھڑی کی گئی ہیں وہ اس قدر ان میں کیپیسٹی نہ ہو کہ یہ اوور برڈن جو ہے وہ افورڈ کر سکیں اور بلڈنگ جو ہے وہ کریش کر جائے. تو مے بی اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اوور ویٹ ہو گیا اور ہم ریجیکٹ کر دیں. تو یہ ہو سکتا ہے، ایک پاسبلٹی ہے. ظاہر ہے کوئی ہم نے لاجک ڈیولپ نہیں کی، ہم نے کلیم کو سیمپل کے رزلٹ سے ڈائریکٹ کمپیئر کر دیا. اس میں کوئی ہم نے اسٹینڈرڈ ایویشن کو کنسیڈر نہیں کیا، ہم نے رسک فیکٹر اور کنسیڈر نہیں کیے. اچھا، تو تھوڑا ڈاؤٹ آ گیا. اچھا، اسی طرح دوسری ایگزامپل آپ دیکھیے گا. سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ جو ویٹ ہے وہ 10 kg ہے، اور جو ہم نے سیمپل لیا تو اس سیمپل میں سپوز ویٹ نکلا 12 kg. تو ہم فوراً کہیں گے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو ہم ریجیکٹ کریں گے وہ ناٹ ایکول ٹو 10 kg پہ ہے، تو ناٹ ایکول ٹو 10 kg. اب ایکس بار ہمارے پاس ہے 12 kg، تو ڈفرینس اچھا خاصا ہے. یہ 12 kg ہے، یہ 10 kg ہے، تو ہم فوراً ریجیکٹ کر دیں گے، ہم کہیں گے یہ اوور ویٹ ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ جو ویٹ ہے وہ 10 kg ہے، اور ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اگر 10 kg سے ڈفر کیا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. پھر ہم نے سیمپل لیا اور سپوز ہمارے پاس 100 سلیٹس کا جو ویٹ نکلا وہ 8 kg، تو یہ انڈر ویٹ ہے، فوراً ہم ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہاں پہ بھی ریجیکشن کلیئر ہے، کیونکہ 10 kg اور 8 kg اچھا خاصا ڈفرینس ہے، 10 اور 12 اچھا خاصا ڈفرینس ہے. بٹ اس سچویشن میں ہمیں تھوڑا اور ڈیٹیل سے دیکھنا تھا. تو اس کے لیے پھر ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے، اور پھر ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ آئدر وی شوڈ ایکسیپٹ اور وی شوڈ ریجیکٹ دی کلیم.